اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وشفيع المذنبين وأهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال رسول الله إن من تمسك في شهر رمضان بالست خصال غفر الله ذنوبه مومنین کرام سب سے پہلے تو میں رمضان کی مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں رمضان مبارک اور رمضان کریم تقبل اللہ اعمالکم اللہ کریم اس مقدس مہینے کی عبادتوں کو بشمول روزہ و نماز قبول فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو تلاوت قرآن کی تہجد کی نماز کی سنتوں کی ادائیگی کی کفارہ گناہ کے طور پہ استغفار اور درود شریف پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اللہ کریم ہم سب کے مرحومین کی بھی مغفرت کرے اور ہمیں تحریک دینداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کل در عباس میں الحمدللہ بڑی نورانی پہلی نشست تھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی مؤثر واقع ہوئی اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے جیسے وعدہ کیا تھا چند معروضات آج کے خطبے میں پیش کر دیا ہے تاکہ آج رات کا ٹاپک یعنی شام کا 7 سے 8 بجے کا ایک اور ہو جائے زیادہ سے زیادہ میٹیریل آپ کی خدمت میں دوران رمضان پیش کر دیا جائے عظمت رمضان کی جو گفتگو ہے وہ آج خطبہ جمعہ میں ختم ہو جائے حضور فرماتے ہیں ان من تمسک بست خصال جو شخص بھی رمضان المبارک میں 6 کام کرے غفر اللہ ذنوب میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا کون کون سے اب یہ دے نمبر 1 ان یحفظ دینہ رمضان میں کم از کم اپنے دین کو محفوظ کر جس طرح آپ کے مال کے لیے چور ڈاکو کا خطرہ ہوتا ہے آپ لاک کر کے رکھتے ہیں گاڑیاں آپ لاک رکھتے ہیں گھر آپ لاک رکھتے ہیں کوڈز ہیں آپ کے آپ نے ڈالے ہوئے کیوں اس لیے کہ چوری نہ ہو اسی طرح دین پہ بھی ڈاکہ ڈالنے والے بڑے لوگ ہیں دین کے نام پہ بھی ڈاکے ڈالیں یہ عجیب سب سے خطرناک لوگ وہ ہیں جو دین کے نام پہ ڈاکے ڈالیں ان یحفظ دینہ پہلا کام یہ کر لیں کہ رمضان میں اپنا دین محفوظ کریں اس پہ لاک لگا لے تقوی کا لاک لگا لے زہد کا لاک لگا لے دوسروں کو تکلیف نہ دینے کا لاک لگا لے اپنی دکانداری کے عوض دین فروخت نہ کرنے کا جھوٹ نہ بولنے کا لاک لگا لے غیبت نہ کرنے کا لاک لگا لے یہ لاک جب آپ لگا لیں گے تو چوروں سے ڈاکوؤں سے آپ بچ جائیں گے نمبر 2 وَيَسُونَ نَفْسَ دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے نفس کی حفاظت کریں انسائٹ نفس سے مراد وہ اندر کا انسان ایک باہر کا انسان ہے یہ سخاوت حسین جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اندر کا ہے
چون بخلوت میرون کار دیگر می کنن. خلوت میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اندر کا انسان کیا ہے. یا پھر مولا علی کے بقول اندر کے انسان کو پہچاننا ہے تو غصے میں پہچاننا. غصے میں اندر کا انسان نکل کے آ جاتا ہے. ماں بہن کی گالی وہ اندر سے نکل کے آئے. کسی کو غصہ دلا کے دیکھو کہ وہ کتنا دیندار ہے. یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، حضرت علی نہیں کہہ رہے، حضرت علی نہیں کہہ رہے، میں ایسے مذاق میں کہہ رہا ہوں. غصہ دلانا بالکل حرام ہے. غصہ دلانا حرام ہے. غصہ کرنا بھی حرام ہے، غصہ دلانا بھی حرام. ان یسون نفس، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے. لسٹ کی چیز نظر آ رہی ہے، ٹیسٹ یہ ہے کہ آدمی اسے اویل نہ کرے تاکہ میں ابدی نعمتوں سے محروم نہ. دن میں آپ کا ریفریجریٹر بھرا ہے، کیا چیز آپ کو روک رہی ہے کھانے سے؟ وہ نفس. اس نفس پہ آپ نے کنٹرول رکھا. مولا علی علیہ السلام چاہتے تو تلوار چلا سکتے تھے تینوں خلافتوں میں. کس شہر نے انہیں روکا؟ وہ جو کنٹرول تھا نفس پہ کہ میں نے اپنے لیے تلوار نہیں چلا، میں نے اللہ کے لیے تلوار چلا. حالانکہ رضا کے مالک ہیں. ذرا غور فرمائیے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم نے ایموشنل نہیں ہونا. ہمارے اگر ہم ایموشنل نہ ہو تو ہم مومنی کہے گے. وہ مومنی کون ہے جو ایموشنل نہ ہو؟ ہم تو جب تک ایسی تیسی نہیں پھیریں گے اس وقت تک ہم مومنی نہیں کہلا سکتے. ہمارا اپنا ایک کرائیٹیریا. یہ ہمارے شاہ صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے وطن سے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ بالکل ایکسٹریم ہمارے علاقے سے ہے. بہت ہی ان کے جو عزیز ہیں، میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں کالج میں BA میں، ان کو بتایا کہ ہمارا علاقہ وہ ہے کہ جس میں ماں بہن کی گالی کے علاوہ ہم پہچانے ہی نہیں جاتے. ہم بہت بزدل، بلکہ بعض اوقات تو بےغیرت ہمیں کہا جاتا ہے. کیا بےغیرت ہو گیا، گالیاں نہیں دیتا؟ دیکھیں، بےغیرت وہ ہے جو گالی دیتا ہے یا بےغیرت وہ ہے جو گالی نہیں دیتا؟ کرائیٹیریا دیکھیں. امریکہ میں آ گئے مگر وہ اپنی عادتیں ساتھ لائے. یہاں کی اچھی چیزیں نہیں سیکھی، ٹائم پہ آنے کی، کسی کو تکلیف نہ دینے کی، ہائیجینکلی کلین رہنے کی، صاف ستھرا رہنے کی. بدبو آ رہی ہے پاس سے، صاحب بہادر روزے سے تھے اس لیے بدبو آ رہی ہے. کس نے کہا ہے آپ کو کہ بدبو آ رہی ہے؟ بدبو آئے. وَيَسُونَ نَفْسَهُ وَيَصِلَ رَحِمَهُ. تیسرا کام یہ کر لو، صلہ رحمی کر لو. رمضان میں ہی کر لو کم از کم. ناراض رشتہ داروں کو منا لو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناراض رشتہ داروں کو رمضان میں اور ناراض کرتے ہیں. یہ عجیب. ہاں، صلہ رحمی کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. چوتھی چیز، وَلَا يُؤْذِي جَارَهُ. اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو. بڑی اونچی آواز سے، والیوم سے آپ نے خبریں لگا دی. ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، ساری رات وہ بندہ جاگتا رہا، آپ کو بددعائیں دیتا رہا. وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ آخر بددعا اس کی سن ہی دے گا. جی ہاں، یہ خیال ہی نہیں رکھا. ہمسائے کو، ہمسائے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ گھر کا ہمسایہ، ہوٹل کا بھی ہمسایہ، نماز میں جو ساتھی بیٹھا ہے وہ بھی ہمسایہ ہے. اگر اس کو بدبو آ رہی ہے آپ کے وجود پاک سے تو یہ بہت بڑا گناہ آپ کر رہے ہیں. آپ کو نماز جمعہ میں آنے کا ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا اس کو اذیت دینے کا گناہ ہوگا. جی ہاں، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دیں. وَيَرْعَىٰ إِخْوَانَ. اور اپنے جو بھائی ہیں، بھائی بہن، ان کا خیال رکھ لیں جیسے ہمارے بھائی بہن ہمارا خیال رکھ لیں. ہم بیچارے غریب آدمی باہر سے آ کر اپنا ٹائم بچا کے یہاں دیتے ہیں، چلیے رمضان دیتے ہیں، رمضان میں اللہ کرے گا یہ کوئی متوازی پروگرام نہیں رکھیں گے. اب رمضان میں بھی دعائیں ندبہ رکھی جا رہی ہے مومنین کے گھروں کے اوپر، مومنات رکھ رہی ہیں کہ کسی ہیلے بہانے سے عورتوں کو روکا جائے. جو تھوڑا بہت دینداری کا درس المہدی سینٹر سے ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. شیطان کیسے کیسے حملے کرتا ہے. اپنے طور پہ تو وہ سمجھ رہی ہے نیکی کر رہی ہے، اس سے بڑی برائی کوئی نہیں.
دور میں جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی، ان کے لیے کوئی پروگرام رکھنا اس وقت تک جائز ہی نہیں جب تک وہ نماز روزہ اپنا نماز قرآن ٹھیک نہ کر لیں۔ عجیب و غریب مزاج ہے لوگوں۔ کل وہاں الخوئی میں بھی یہی صورت پیش آئی، ایک کمیونٹی کے بہت بڑے تورخم صاحب نے کل افطار رکھا ہوا تھا۔ خیر ان کے یہاں تو بہت کم لوگ گئے، صرف لیڈر ہی گئے، کارکن تو سارے ہمارے ہاں آئے کیونکہ کارکن ادھر پڑھ رہا تھا۔ یہ عجیب شرارت ہے مزاج کے اندر، اس سے بڑی کوئی شرارت اور نہیں ہو سکتی کہ آپ راہ خیر میں جو ایک کاروان چل رہا ہے اس کو روکنے کی سبیل کریں۔ آپ کو دعائے ندوہ کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، بے برکتی ہوگی، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ وَيَخْزُنَا لِسَانَهُ، چھٹا کام یہ کر لیں کہ اپنی زبان کو اسٹور کر لیں، لاک لگا دیں، ذرا سا کنٹرول کر لیں اس کی زبان یاوہ گوئی میں ہر وقت۔ ابھی میں یہ خاص طور پہ یہ فہیم بھائی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ بڑی مہربانی فرماتے ہیں، بہت کہتے ہیں مجھے کہ آپ نہ جایا کریں، اس لیے ابھی میں ٹرائل بیسس پہ ذرا امریکہ کا ٹور کیا میں نے، ماشاءاللہ جو میں نے وہاں پر تقویٰ دیکھا ہے بعض جگہوں پہ، میں ترسی گیا کہ میں بول بھی سکوں۔ ماشاءاللہ مومنین وہ غیبتیں، تہمتیں، جی ہاں سبحان اللہ، مولانا کو تو بولنے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے، جی ہاں مولانا کے بھی مولانا ہے، جی ہاں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ نیو یارک میں رہتے ہیں، وہاں کے لوگ اتنے پڑھے لکھے تھوڑی ہوں گے جتنے ہم ہیں۔ میں نے کہا بھی الحمدللہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نہ پڑھائے لکھا ہے جتنے آپ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بہت بیچارے تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، کم از کم بے ایمان نہیں بن رہے، بے دین نہیں بن رہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بے دینی کے چیمپئن بن چکے ہیں، جی ہاں۔ تو یہ بھی خوش قسمتی ہے آپ کی کہ اگر آپ کو علماء ملے، اس اپرچونٹی کو لوز نہ کیجیے گا۔ 6 کام یہ آپ کر لیں، اللہ فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ 6 کام۔ اب آ جائیے 7 خصلتیں۔ حضور فرماتے ہیں عظمت رمضان میں کہ ما من مؤمن یصوم شہر رمضان احتسابا الا اوجب اللہ تبارک و تعالی لہ 7 خصال۔ جو روزہ دار ہے علیکم السلام، اللہ اسے 7 چیزیں عنایت کر دیتا۔ یہ 6 تو آپ نے کر دی ہے، اب روزہ دار کو 7 اللہ دے رہا۔ کون کون سی؟ روزہ رکھنے کا ثواب دیکھ لیں، روزہ رکھنے کا اجر دیکھ لیں۔ اولها یذوب الحرام من جسدہ، جتنا جٹروں کا گوشت کھایا تھا رمضان میں بدن پاک ہو جائے۔ یہ تو ریسٹورنٹس والے بھی اب صاف کہہ رہے ہیں، جی ہاں۔ یہی ہمارے ایک بہت محترم دوست کہہ کے گئے کہ ہم عام جو افطاری دیں گے سستی، وہ عام گوشت خرید کے دیں گے، جی ہاں، اور خاص جو دیں گے وہ مہنگی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ عام حرام دیں گے۔ ذرا غور فرما لیجیے آپ، وہ جو حرام کا گوشت کھایا ہوا ہے پورے 11 مہینوں میں، اللہ فرماتا ہے روزہ رکھ لو میں پاک کر دوں گا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا شریعت میں۔ پہلے میں پوچھ لوں، یہ مرغ جلال یا جانور جلال کا حکم سنا ہے کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا تو سن لیجیے۔ وہ مرغ یا وہ جانور جو حرام کھاتا ہے وہ اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک اسے کپل آف ڈیز، جو کہ ڈیفرنٹ ریکوائرڈ مدت ہے، حرام سے نجس سے خاص طور پہ دور نہ کر لے، وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا۔ گویا اللہ کی ذات نے بھی بندے کو پاک کرنے کے لیے رمضان رکھا ہے۔ جس طرح مرغ پاک ہو جاتا ہے اگر وہ 72 گھنٹے سپوز نجس نہ کھائے، میں بندے کو پاک کر دوں گا 16 گھنٹے کھائے ہی نہیں۔ پاک یا نجس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اسے پاک کر دوں گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے کہ رمضان مبارک آپ کے بدن کو پاک کر دے، ہمارے بدن کو پاک۔ نمبر 1۔ دوسرا، یقرب من رحمت اللہ، یقرب من رحمت اللہ، اللہ روزہ دار کو اپنی رحمت کے قریب کر دیتا۔ 11 مہینے میں رحمت دور دور تھی، اس مہینے میں اللہ رحمت کے قریب کر دیتا۔
وثالثها یکون قد کفر خطیئۃ آدم ابیہ، جس طرح آدم کی توبہ کو روزے کے ذریعے حضور فرما رہے ہیں اللہ نے کفارہ کر دیا تھا، یہ کفارہ تھا ترک اولا کا، اسی طریقے سے بنی آدم کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ انسان کو یقین ہے، یعنی وہ پروبیشن نہیں ہوتی، پروبیشن یہی ہے کہ اتنے اس علاقے سے خارج نہیں ہو سکتے۔ ایک صاحب نے کال کی مجھے کہ حضور میں آپ سے دعا کرانا چاہتا ہوں، اب ہمیں بھی بری عادت تو پڑی گئی ہے تھوڑی بہت کہ ہاں لالچ تھوڑا بہت تو ہمیں بھی آ گیا امریکہ کی برکتوں سے۔ ہم نے کہا بھائی ہدیہ تھوڑا سا دے دینا، کہنے لگے حضور میں ہدیہ دینے جاؤں گا تو جیل جاؤں گا۔ جی ہاں، تو پروبیشن یہ ہوتی ہے کہ اس ریکوائرڈ لمیٹڈ ایریا سے آپ نے نکلنا نہیں، یہ پابندیاں ہیں۔ آپ یہاں پر بھی آتے رہے پروبیشن والے، ایک صاحب یہی آتے تھے، کڑا پہنا ہوا ہوتا تھا انہوں نے، اب بیچارے جیل میں چلے گئے ہیں دوبارہ، حالانکہ یہاں آنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، ہاں پھر بھی آ رہے تھے۔ تو پروبیشن یہ ہے کہ یہ 29 دن تم برداشت کر لو بھوک اور پیاس، یہ ہے پروبیشن۔ 29 دن کے بعد ہم تمہارا نامہ اعمال صاف کر دیں گے، یہ ہے پروبیشن، یہ ہمیں مل جائے گی۔ نمبر 4 یحول اللہ علیہ سکرات الموت، چوتھا فائدہ جو روزہ دار کو ہونے والا ہے، سکرات الموت کی سختی کم کر دی جائے گی۔ دیکھیے سختی ختم نہیں ہوگی، ذرا ذہن میں رکھ لیجیے، کوئی نہ سمجھے کہ سختی ختم ہوگی۔ میں نے جہاں بھی دیکھا یہی دیکھا، حوّن یحوّن توہین سے ہے، توہین، یہ آپ ایک مثلا آپ نے کسی بھائی کی نعوذ باللہ توہین کر دی، مطلب کیا ہوتا ہے کہ کم کر دی۔ وہن کمزور، وہن کہتے ہیں کمزور، انی وہن العظم، قرآن کہتا ہے مجھے بڑھاپے نے کمزور کر دیا۔ یہ حضرت زکریا، بڑھاپے نے مجھے کمزور کر دیا۔ یہاں پر تو خیر بڑھاپا جیسے جیسے آ رہا ہے امریکہ میں، ویسے ویسے غیبت کی سپیڈ بڑھ رہی ہے، بڑی ترقی آ رہی ہے۔ ہاں زبردست پلاٹنگز میں، سنٹروں کے خلاف، علماء کے خلاف۔ ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کر رہا تھا، بیچارے ایک عالم سید کو نکال دیا گیا ہے، شب اول رمضان میں یہ نیکی کی ہے قوم نے، ایک عالم بیچارے کو امام بارگاہ سے بے دخل کر دیا پولیس کے ذریعے۔ جب عوام کے ہاتھ میں ہوگا امام بارگاہ تو یہی ہوگا نا، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ امام بارگاہ کو امام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، عوام کے ہاتھ میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ امام کے نمائندہ کا نمائندہ اس کو چلائے، عوام کا کام نہیں ہے امام بارگاہ چلانا، جیسے کلینک کا چلانا مریض کا کام نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ اسی لیے وہ سنٹر کامیاب ہو گیا جو علماء کی سرپرستی میں ہو، ورنہ جوتیوں میں دال بٹے گی ان کیا۔ جو اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتے، بچوں سے نماز نہیں پڑھوا سکتے، وہ قوم کو چلائیں گے؟ آپ بتائیں، ایمان سے بتائیں۔ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے توبہ نہیں کرتے، بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتے، وہ کیا متقی بنائیں گے لوگوں کو؟ جو غیبت سے توبہ نہیں کر سکتے، تہمتوں سے توبہ نہیں کر سکتے، ہائیجینکلی خیال نہیں رکھ سکتے، وہ ادارے چلائیں گے؟ وہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ خیر، یحول اللہ علیہ سکرات الموت، سکرات الموت میں کمی ہو جائے گی۔ علیکم السلام۔ یہ میں ابھی ایک میرے ایک بہت ہی محترم ہے، مجھ سے بہت ایج میں بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، مگر درجہ اول کے خطیب ہیں، اس وقت فارسی کے بھی اور عربی کے بھی سائملٹینیسلی ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ جیسا فارسی میں بولتے ہیں ویسا عربی میں، کمال ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جیسے بٹن دبا دیا۔ ابھی عربی پڑھ رہے تھے، فارسی ایسی پڑھیں گے کہ عرب نہیں لگی، عربی ایسی پڑھیں گے فارسی ہے۔ ابھی تقریر وہ فرما رہے تھے، میں انٹرنیٹ پہ ایسی ان کی ایک تقریر دیکھ رہا تھا، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر مشہور خطیب بن جانا تو دوسروں کی تقریریں بھی سننا، ان کی تقریروں سے تمہیں تمہارے نقائص سمجھ میں آئے گے۔ ہاں یہ بڑی ضروری چیز ہے، یہ تمہارے اپنے نقائص، تم تو اب آغا بن گئے ہو نا، تمہیں تو اب تمہارے نقائص تم تھوڑی بتاؤ گے، اب کسی اور کو بھی سننا کہ کبھی کبھی تمہارے اندر بھی چوٹ لگے کہ ابھی تک تم میں اتنی خرابیاں ہیں۔ جی ہاں، تو میں وہی اپنی خرابیوں کے لیے کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ آدھا گھنٹہ سن لیتا ہوں ایسے بزرگوں کی، پھر یہ کہ وہ ذائقہ بھی ذرا میرا چینج ہو جاتا ہے
فارسی کا، عربی کا. تو انہوں نے، میں جو تقریر ان کی سن رہا تھا تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ علماء ایران نے واقعاً بغیر قوم سے ڈرے ہوئے خدمت کی ہے، اس لیے ایران والے متدین ہوئے ہیں، اور ہم عوام سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہماری. اگر ہمارے علماء، یعنی مجھ سمیت، میں تو ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، اگر ہم طالب علم عوام سے ڈرنا چھوڑ دیں نا، احترام میں کوئی کمی نہ کریں، جیسے الحمدللہ میں نہیں کرتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹے بچے کا بھی احترام کرتا ہوں، اسے بھی اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، مگر حق کی بات کہنے میں مجھے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے نکال دیں گے. اب یہ مولانا ماشاء اللہ نکلے ہیں، بڑا، حالانکہ ہم سے چھوٹے ہیں بیچارے، شاگردوں کی طرح ہی ہیں بیچارے، ہمیشہ پوچھتے تھے آقا یہ بتا دیں، یہ بتا دیں. میں حیران ہوں ان کے توکل پر. ان کو جا کے کسی نے بتایا کہ آقا صاحب آپ کے بڑے خاص استاد ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، ان سے کہیے ان کے بعد تو جگہ جگہ. انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک رمضان کا مہینہ آرام کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت تھک گئے ہیں، شاید اللہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا آرام بھی کر لیں. یہ توکل ہوتا ہے انسان کا. آدمی ورنہ ہوتا ہے کہ ہمارا، مثال کے طور پہ اگر الخوئی والے نہیں پڑھائیں گے تو میں تو مر جاؤں گا، مہدی والے نہیں پڑھائیں گے میرا کیا بنے گا. یہ تھوڑی بات ہے. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، ان ارض اللہ واسعہ. کہاں آدمی ڈرتا رہے ان چھوٹی چھوٹی جگہوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. ہے سکرات الموت میں سختی نہیں ہوگی اگر آپ روزہ رکھ لیں. نمبر 5، امان من الجوع والعطش یوم القیامہ. قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا نا، 50,000 سال کا ایک دن، اس دن بھوک پیاس لگے گی ہی نہیں. روزہ دار کو اللہ یہ عنایت کر رہا. 6ٹھی عنایت، یعطیہ اللہ براءۃ من النار. رمضان میں اللہ جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ دے. لیجئے، یہ آپ، ہمارا پارہ شروع ہوا ہے بحمدللہ، بہت اچھا شروع ہوا ہے. اگر کتنے لوگ تھے؟ 30 تھے. چلیے آج بڑھیں گے انشاءاللہ، آج بڑھیں گے. کل 30 تھے تو آج 60 ہونے چاہیے. میرا طریقہ یہی ہے، پہلوانوں والا ہے. ہاں، ہارنے والوں کا نہیں، میں جیتنے والوں کے ساتھ ہوں ایک دم. والی بال کھیلتا تھا تو آج تک وہی ہے. ابھی گیا تھا میں بھکر، تو والی بال کھیل رہے تھے لڑکے، ایک میرے جیسا ہم سے بھی کھیل رہا. میں نے کہا بھائی آ جا بھائی، میں نے کہا آ جا، ذرا 2 ہاتھ دکھا دیں. میں الحمدللہ وہی ہاتھ میں آج مولویت میں بھی وہی ہاتھ دکھانا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ بھائی میں اگر کل 30 تھے تو آج 15. لولی لنگڑی مولویت بھی نہیں کرنی، لولا لنگڑا سنٹر بھی نہیں چلا. الحمدللہ. تو آپ ذرا مہربانی کریں، اس میں آئیں. یہ جو سپارہ ہے کمال کا، کل میں نے ایسا پڑھایا ہے کہ خود بھی بعد میں حیران ہو گیا. کیسے پڑھایا آپ بتائیں؟ پونے گھنٹے میں سپارہ ختم کرا دیا پورے احکام کے ساتھ الحمدللہ، اور پھر خلاصہ بھی بتا دیا 10-15 منٹ میں کہ اس سپارے میں اللہ نے کیا کہا ہے، انگلش میں، ٹوٹل انگلش. یہ آپ کے بچوں کے لیے کیا ہے اس دفعہ خاص طور پر، کیونکہ اگلے سال ہونا نہیں. فہیم بھائی کو پتا ہے، اس کے اگلے سال پھر میں انشاءاللہ حاضر. 1 سال کا بھی کبھی ذائقہ بھی بدلے تاکہ پھر میری بھی قدر ہو اور آپ کی قدر مجھے بھی ہو. باہر جو میرے ساتھ مسٹریٹ ہوتا ہے، 3 دن کھانا نہیں ملتا، پھر آپ کو بھی میں یاد کرتا ہوں کہ وہ پراٹھے کہاں گئے. تو اچھا، کوئی اس میں ذائقہ بھی تبدیل ہونا چاہیے، کوئی نہیں. تو براءۃ من النار کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. جیسے 29 رمضان کو انشاءاللہ میں سرٹیفکیٹ دوں گا قرات کا. یہ جو آئیں گے 6 بجے ٹھیک، جو آئیں گے، جو 6:01 پہ آئیں گے ان کو نہیں ملے گا. ٹھیک جو 6 بجے آئیں گے ان کو اللہ فرما 6 بجے. ہاں، تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا، اللہ کا نبی فرما رہا ہے تمہیں جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہوگا. دوسروں کا فیصلہ ہوگا قیامت میں، آپ کے جہنم سے بچنے کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جائے گا. آپ صدق دل سے روزے رکھیں. 7ویں چیز یہ اور عجیب ہے، وَيَطْعَمُهُ اللَّهُ مِن طَيِّبَاتِ الْجَنَّةِ. اب آج سے جو افطاری ہماری ہے، ڈائریکٹر پروگرام صاحب جو سلامت علی صاحب لا رہے ہیں، انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ نیو یارک میں سب سے ٹاپ کا یہیں پہ آ رہا ہے مال. اس لیے ہاں انشاءاللہ آج جو ویسے بھی ان کے خاص دوست کی طرف سے ہے، شاید چودھری رزاق صاحب کی طرف سے، تو پارٹی بازی کا خیال تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی رکھتے ہیں، اور بھی جلیبیاں ولیبیاں بھی آج تو آنے والی ہیں انشاءاللہ. جی ہاں،
चौधरी साहब अपने वालिदैन के लिए हर साल जलेबियाँ लाते हैं, उम्मीद है कि इस साल में नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। खास तौर पे डायबिटिक मुंतज़िर है। तो 7वां फायदा रोजे का क्या होगा? वयतअमुहुल्लाहु मिन तय्यिबातिल जन्नह। सुभान अल्लाह। आप इसी रमजान में जन्नत के फल और जन्नत के खाने भी खा लेंगे। यानी कोई ना कोई फल ऐसा आ जाएगा कि वो जन्नत का फल शुमार, स्टेटस ही अल्लाह आपका बदल देगा। मैंने एक रिवायत ज़माने तालिब इल्म में पढ़ी थी कि अगर कोई जन्नत का एक अनार खा ले तो उसके बदन में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। हाँ देख लें आप, तो अल्लाह ताला अगर एक मरतबा भी जन्नत का कोई खाना हमें खिला दे तो इंशाअल्लाह शैतान हमारे बदन में दाखिल नहीं होगा। ये 7 फायदे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को देगा जो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेगा। अब घड़ी हो गई है गुम, टाइम का पता नहीं चल रहा। जब तक घड़ी ना खरीदे फिर माफ़ रख लीजिएगा। कितने मिनट हो गया? नहीं, खुतबे को कितना हो गया? बस ये खुतबा यहीं पर इख्तिताम पजीर हो रहा है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम मुझे और आपको इन 7 की 7 नेमतों से नवाजे और 6 के 6 काम करने की हमें तौफीक मरहमत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र।